اللہ کریم نے ہم پہ بڑا کرم کیا کہ رب نے ہمیں ایمان دیا. سبحان اللہ. جس کے سینے میں ایمان ہے نا اس میں انکار کوئی نہیں. ہم کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں مگر ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایمان 1,24,000 انبیاء پہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا مگر ایمان سارے نبیوں پہ رکھا. پہلی قوموں میں یہ رواج نہیں ہے، وہ اپنوں کو مانتے ہیں، بعد والوں کا انکار کرتے ہیں. یہودی حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ کا انکار کریں گے. عیسائی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھیں گے، میرے آقا کی عظمت کا انکار کریں گے. لیکن جب ہماری باری آئی، کیونکہ میرے آقا کائنات میں آخری نبی بن کے آئے ہیں، اب صبح قیامت تک میرے آقا کی ختم نبوت کا سورج دنیا کو روشن کرتا رہے گا. آقا کے بعد تو دنیا میں کسی نبی نے آنا نہیں. البتہ جتنے نبی پہلے گزرے، میں کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہوں، ایمان سارے نبیوں پر. اگر آپ ایمانیات پڑھیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی ایمان کا تقاضا ہے. ہم نے سب کو مانا ہے، کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا. یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ایک جملہ عرض کرتا ہوں، دل پر لکھیں گے. 3 پیغمبروں سے ہمیں گہری نسبتیں حاصل ہیں. سبحان اللہ. 3 نبیوں سے ہم نے مانا سب کو ہے. کسی پیغمبر کے علوم و شان کا انکار مسلمان میں نہیں ہے، سب کو مانتے ہیں. مگر گھر میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ تعلق تو سب سے ہے مگر کسی سے کچھ گہرا تعلق نہیں ہوتا. ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا. والدین کے لیے اولاد میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں میں بھی معاملہ ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے، علاقے میں سیب اور محلے اور گلی میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی کسی کے ساتھ کچھ گہرا تعلق بھی ہوتا ہے. ہم ایمان سارے نبیوں پہ رکھتے ہیں مگر 3 پیغمبروں سے ہمیں گہری نسبت حاصل. سبحان اللہ. کتنے پیغمبر؟ 3. ہماری پہلی نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے، ہماری دوسری نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، ہماری تیسری نسبت سیدہ زہرا کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یعنی پہلی نسبت حضرت آدم سے، اللہ نے ہمیں آدم کی اولاد بنایا. ہماری دوسری نسبت حضرت ابراہیم سے، اللہ نے ہمیں ملت ابراہیمی پہ رکھا. ہماری تیسری نسبت حضرت مصطفیٰ کریم سے، اللہ نے ہمیں امتی مصطفیٰ کا بنایا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. صحابہ زندہ باد. صحابہ زندہ باد. اہل سنت زندہ باد. آدم کی نسبت کہ ہم اولاد آدم ہیں، حضرت ابراہیم کی نسبت ہم ملت ابراہیمی بھی ہیں. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے لیے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم. اللہ نے آپ کو دین اور طریقہ وہ دیا جو حضرت ابراہیم کو دیا. میری آقا کے جدی امجد نے حضرت ابراہیم، ہم ملت ابراہیمی بھی ہیں. ہماری تیسری نسبت مصطفیٰ کریم سے، اللہ نے ہمیں امتی مصطفیٰ کا بنایا. ان 3 پیغمبروں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں 3 انعام دیے. بس یہ انعام
سنے اور بات ختم کرتا ہوں. نہیں میں انعام کی وضاحت بھی تو کرتی ہے نا اور واسطے تسی پورا ہو جاؤ. توجہ کریں. پہلی نسبت جناب آدم سے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں. دوسری نسبت حضرت ابراہیم سے ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں. اور تیسری نسبت میری آقا سے ہم امت محمدی ہیں. ان تین نسبتوں سے اللہ نے ہمیں تین بڑے بڑے انعامات دیے. پہلی نسبت حضرت آدم سے کہ ہم اولاد آدم ہیں اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں آدم کی توبہ عطا کی. آدم سے رونا دیا, آدم سے گڑگڑانا دیا. اللہ نے ہمیں آدم سے تڑپنا دیا. سبحان اللہ. وہ کیسا آدم کا رونا کیسا؟ کیوں جناب آدم تڑپتے رہے؟ 40 سال اللہ نے جو ہماری اماں اور ابا کو جدا کر کے زمین پہ اتار دیا اور مقام عرفات پہ 40 سال کے بعد ان کی ملاقات کروائی. یہ آدم کا تڑپنا کیسا؟ یہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ جواب بھی آدم کے ترانے کیسے؟ کیا ہوا جناب آدم سے؟ کیا ہوا جناب آدم سے؟ اللہ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ. آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور آدم نے کیا کیا؟ دانا کھا لیا. تو کیا کہو گے آدم نے کیا کیا؟ بولو. کوئی بات جو دل میں آئے وہ کر دو. غلطی ہو گئی. دوسرا کوئی جملہ جی گناہ ہو گیا. تیسرا کوئی جملہ. ایک جملہ یاد رکھو. کوئی والا کے غیور روشن ضمیروں اہل سنت والجماعت کا نوکر منبر رسول پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہے ہمارا عقیدہ ہے حضرت آدم اللہ کے نبی ہے, آدم اللہ کے پیغمبر ہے اور نبی معصوم ہوتے, معصوموں سے گناہ نہیں ہوتے, معصوموں سے لغزش نہیں ہوتی, معصوموں سے خطائیں بولو گناہ دل بھی لاوے تے معصوم تے نیڑے ہی نہیں آ سکتا. 7 دروازے بند کیے تھے زلیخا نے, خاتون اول عزیز مصر کی بیوی نے. کمرہ در کمرہ در کمرہ 7 دروازے اور 7 کو بڑے بڑے دیسی تالے لگائے. 7ویں کمرے میں لے جا کے جب اس نے عصمت کی چادر کو داغدار کرنا چاہا اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں, تو میرا نبی ہے. سبحان اللہ. تو میرا نبی ہے. اللہ 7واں کمرہ اور 7 کو دیسی تالے, چابیاں اسی کے پاس ہے. میں کروں تو کیا کروں؟ عصمت کو بچاؤں تو کیسے بچاؤں؟ اللہ نے فرمایا یوسف گھبرانا نہیں, قدم عصمت کے اٹھانا تیرا کام ہے. تالوں کو توڑ دینا, کواڑوں کو کھول دینا تیرے خدا کا کام ہے. قدم تو بڑھا ہے, بڑے پریشان ہوئے. ربا میں بھی نبی, میرا بابا یعقوب نبی, میرا دادا اسحاق نبی, میرا پردادا ابراہیم نبی, اللہ میں 4 پشتوں میں نبی. اور آج میری عصمت کو چادر کو داغدار کیا جا رہا ہے. اللہ فرمایا یوسف پیغمبر
دروازے کھلے یا نہیں؟ کھلے تالے ٹوٹے یا نہیں؟ نبی کو اللہ نے محفوظ رکھا یا نہیں؟ گناہ ٹل بھی لاوے نبی نے دیڑے اچھی بولو نبی معصوم ہوتے، معصوموں سے گناہ نہیں ہوتا، معصوموں سے لغزش نہیں ہوتی، معصوموں سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ آپ کہیں کہ پھر یہ تڑپنا کیسا؟ اگر غلطی ہی کوئی نہیں تو یہ رونا کیسا؟ غلطی ہی کوئی نہیں یہ انکسار ہی کیسی؟ اللہ کے حضور عاجزی کیسی جب غلطی ہی نہیں ہے؟ میں اس پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہے توجہ؟ آپ سب روزے میں ہیں نا، ہم سارے مل کے بیٹھ کے اکٹھے روزہ رکھیں، دوپہر کا وقت ہو، قاری عبدالخالق صاحب چپ کر کے اٹھے اور یہ جا کے 4 روٹیاں بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ سبحان اللہ اتنی کافی ہے؟ 4 روٹیاں، اچھا 2 کلو دودھ بھی پی لے پہلے، اچھا اس کے بعد یہ چائے کا پیالہ بھی پی لے، گوشت بھی کوئی 1-1.5 کلو کھا لے، بکرے کا بھونا ہوا، یہ سارا کچھ کرے، آخر میں کہے اوہ میں نے تو یاد ہی کوئی نہیں جو میرا روزہ ہے۔ ایمانداری سے بتائیں روزہ رہے گا؟ بولو ہے؟ بول کے کھاتا رہے گا، بول کے کھاتا رہے گا، بول کے کھاتا رہے گا، یاد کوئی نہیں، رہے گا روزہ رہے گا؟ جی بولو رہے گا۔ گناہ ہوگا؟ غلطی لکھی جائے گی؟ سرزش لکھی جائے گی؟ کوئی خطا لکھی جائے گی؟ بولو بلکہ حدیث پاک میں آتے ہیں اگر آپ کسی روزے دار کو روزے کی حالت میں کھاتا دیکھیں، آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ روزے میں ہے، میرے آقا نے فرمایا اسے یاد نہ دلاؤ کہ تیرا روزہ ہے، یاد نہ دلاؤ، قربان شریعت محمدی قربان نبی دی شریعت تو فرمایا یاد نہ دلاؤ کہ تیرا روزہ ہے، اسے جی بھر کے کھانے دو، رج کے کھاور دیو، جو لوگ کھا چکیا ہوئے قاری عبدالخالق صاحب طرح جیوے میں دسے ہے، جب کھا چکا ہو آخر میں اسے یاد دلاؤ اور پوچھو تیرا تو روزہ نہیں تھا؟ اگر وہ کہہ دیو میں تو بھول گیا، میرا تو روزہ تھا بابا، مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، اسے کہہ نا غلطی نہیں ہوئی، جو روزے کی حالت میں بھول کے کھائے حدیث میں آتے ہیں کہ اسے اللہ نے کھلایا، اسے اللہ نے پلایا، اور یہ روزے دار کی ضیافت ہے، اللہ کی طرف سے یہ رب کا انعام ہے، اس میں گناہ کوئی نہیں۔ کوئی مانا مانو جے تو تے میں گنہگار امتی بھول کے جے انجے کچھ کر لبیے تے ساڑھا تا گناہ لکھیا نہیں جاتا، تے ساڑھی تا غلطی نہیں ہوتی، تے ایو بھول کے تا باپ آدم کھاتا ہے، غلطی کیسی؟ ایو بھول کے تا باپ کھاتا ہے، گناہ کیسا؟ کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، جیسے تو روزے میں بھول کے کھائے تو گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہی آدم نے بھول کے کھایا گناہ نہیں، مگر ان کا تڑپنا کیوں؟ یہ ان کا تعلق با اللہ کا نتیجہ ہے، رب نال تعلق تو اتنا گہرا ہے کہ میرا میٹھا اللہ جو حکم تیرا آ جاوے پھر میرے تے بھول بھی نہیں آنی چاہیے، پھر بھول بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر بھی آدم تڑپتے رہے، 40 سال روتے رہے، گر گراتے رہے، اور اپنا گریبان پکڑ کے کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، ربا میں کمزور ہوں، نبی کہہ رہے مولا میں ظلم کی دکھاؤتا اپنے آپ تے، آج تو میں نے اپنے ہاتھ نال لڑایا، میں کتھے جا سا؟ اللہ فرمایا آدم گھبرا نہیں، یہ اس امت کو تڑپنا
آدم کی نسبت سے ملا ہے۔ آ جاؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، رب کے در پہ آ جاؤ۔ فجر میں آؤ، ظہر میں آؤ، عصر میں آؤ، مغرب و عشاء میں آؤ، تراویح میں آؤ، سحری سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھو، تہجد میں آؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ گڑگڑانا تیرا کام ہے، تڑپنا تیرا کام ہے، اپنے بابے کی طرح رونا تیرا کام ہے۔ تجھے سینے سے لگا کے تیرے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیرنا آدم کے خدا کا کام ہے۔ ہماری دوسری نسبت حضرت ابراہیم سے، کیا ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، اور اس نسبت سے اللہ نے ہمیں آدم کی قربان ابراہیم کی قربانی دی ہے۔ بولو کیا دیا؟ یہ جو آپ عمرہ حج کرتے ہو، یہ ابراہیم ہی کی تو ادائے ہیں، اور یہ قربانی ہے۔ اللہ سب کو اس سال حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ بندہ کمزور ہے، مالک تا کمزور کوئی ساڈے کول کچھ نہیں، عہدے خزانے تو بڑے وسیع ہیں۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ آمین، زور سے بولو حج بیت اللہ پہ جاؤ۔ یہ کعبے کا طواف، یہ خلیل کی نشانی قربانی، یہ صفا مروہ کی سعی، یہ خلیل کی نشان قربانی، یہ عرفات، یہ مینا، یہ مزدلفہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس خاندان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ نے جنہیں قیامت تک مصطفیٰ کی شریعت کا حصہ بنا دیا۔ ایک جملہ کہوں، میرے آقا نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، اور وہ ایک ہی حج ہے، آخری بھی ہے، ایک بھی ہے۔ میرے آقا اس سے پہلے توجہ کرو، حجۃ الوداع پہ آقا تشریف لے گئے، یہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ میرے محبوب آخری وقت میں تھوڑا جسیم ہو گئے تھے، ہلکی سے جسیم ہو گئے۔ میرے محبوب نے صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ جن لوگوں نے مدینہ دیکھا وہ ذرا ہاتھ بلند کرے، جنہوں نے مکہ دیکھا، حج کیا، عمرہ کیا، ہاتھ اونچا کرے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اللہ کرے اگلی میری آبائی اور سوال کرا تو سارے ہاتھ بلند۔ آمین۔ میں کسی بندے سے سوال کرتا ہوں، قاری ابو بکر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ کتنا فاصلہ ہوگا؟ کلومیٹر تو زیادہ ہے نا؟ ایک فاصلہ کلومیٹر تو زیادہ ہے۔ 7 چکر ہے، یوں پھر جانا، پھر آنا، پھر جانا، پھر آنا، پھر 7 چکر۔ میرے آقا نے یہ چکر کاٹے، توجہ ہے سب کی؟ وہاں نارمل روٹین میں بھی چلنا ہوتا ہے اور بھاگنا بھی ہوتا ہے۔ اس دور میں پہاڑیوں کی کٹک نہیں ہوئی تھی، تو سیدہ اما ہاجرہ شاید کہ دوڑتی رہی ہوں گی، کبھی اوپر چڑھنے کے لیے، کبھی اترنے کے لیے۔ آج کل تو کٹنگ کر کے پہاڑیوں کو چھوٹا کر دیا، نشانات رہ جائے، لیکن جہاں سے جہاں تک اما دوڑی تھی وہاں عرب نے گرین بتیاں لگا دی ہیں، 3 منزلوں میں گرین کلر کی بتیاں، کہ یہاں سے یہاں تک بھاگنے کا حکم ہے۔ یہ اما ہاجرہ دوڑی تھی۔ میری آقا جب دوڑے تو محبوب ذرا جشیم ہو گئے تھے۔ آقا تھکان بھی تو محسوس ہوتا ہے نا، انسان ہے۔ تو میرے محبوب نے جملہ کہا، فرمایا اما ہاجرہ اگر کل تو صفا مروہ پہ اپنے شہزادے کی پیاس کی طرف میں بھاگتی نا، آج تیرے قدموں پہ تیرے پورے بیٹے محمد کو دوڑنا نہ پڑتا، مگر میں مجبور ہوں، اگر میں تیرے قدموں پہ بھاگتا نہیں، رب تیرے بیٹے محمد کا حج بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ بھاگنا شریعت کا حکم ہے، یہ اما ہاجرہ کی ادا ہے، اللہ نے جسے قیامت تک زندہ رکھا۔ مگر ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، دل پر لکھو کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنے کا حکم امت کے مردوں کو ہے،
بچے بدل عورتیں بچیاں بدل سیکھ کے احکامات بجا لایا کرو، حج و عمرہ سیکھ کے ادا کیا کرو۔ یہ بھاگنے کا حکم امت کے مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں۔ میں نے کہا مولا وہاں بھاگنے والی تو عورت تھی اما ہاجرہ، اور یہاں آج ان کے قدموں پہ ان کے بیٹے دوڑے، بیٹیاں نہ دوڑے، مرد دوڑے، عورتیں نہ دوڑے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کی کلمہ کو امت کو بتا دو، ایک ہے سجدہ ہاجرہ کی ادا اور دوسرا ہے سجدہ ہاجرہ کا حیا۔ ایک ہے تیری ماں کی ادا اور دوسری ہے تیری ماں کا حیا۔ جہاں ماں دوڑی ہے نا وہاں ان کے دودھ پیتے بچے اسماعیل نے بھی اپنی اماں کو دوڑتے نہیں دیکھا، بیٹھے کوئی نہیں۔ جہاں اماں دوڑی ہے نا وہاں ان کے شوہر ابراہیم خلیل نے بھی اپنی بیوی کو بھاگتے نہیں دیکھا۔ اور آج ہزاروں نہیں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتی ہے میری بندی ہاجرہ کی ادا پہ محبوب کی امت کے مرد دوڑے تاکہ ماں کی ادا زندہ ہو جائے، عورتیں نہ دوڑے تاکہ تیری ماں کا حیا زندہ ہو جائے۔ رب ادا بھی باقی رکھنا چاہتا ہے، رب ہاجرہ کا حیا بھی باقی رکھنا چاہتا ہے۔ ہماری تیسری نسبت میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم محبوب کے امتی ہیں، اس نسبت سے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا دیا؟ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن بھیجنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان تھا۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ بڑا گہرا تعلق اللہ نے ہمیں قرآن دیا۔ عزیزوں، بزرگوں، بچوں، جوانوں، اور جہاں تک بالواسطہ یا بلا واسطہ میری آواز جا رہی ہے سننے والی ماؤں بہنوں، قرآن سینے سے لگاؤ۔ یہ کھا لیا تو زہر پیا تو روٹی کی مزدوری کی تھی تے بس اللہ کا شکر ادا کیتا، یہ زندگی نہیں۔ قرآن سینے سے لگائے۔ میرا پڑھا لکھا معاشرہ ہے مگر باوجود اس کے میرے معاشرے میں تقریباً 16% لوگ 60% لوگ ایسے جنہوں نے قرآن نہیں آتا۔ شاید میرے مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جنہیں قرآن نہیں آتا۔ دیکھ کے پڑھو، کوشش کر کے پڑھو۔ کس نے تمہیں کہا کہ قرآن پڑھنے کے لیے بچہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں جی۔ کیا صحابہ بوڑھے ہو کے قرآن یاد نہیں کرتے تھے؟ کیا سفید علی صحابہ نے قرآن پہ محنتیں نہیں کی؟ تمہارے پاس اتنا بڑا مرکز ہے، بوڑھے بھی سیکھو، جوان بھی سیکھو، بچے بھی سیکھو، حضرات بھی سیکھو، خواتین بھی سیکھو۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، خود قرآن پڑھو۔ پڑھو گے؟ اگر خود نہیں پڑھتے کم از کم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ہمارے بزرگوں میں ایک شیخ گزرے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کا بیٹا قرآن یاد کر کے آیا، سر پہ دستار فضیلت سجا کے جب گھر پہنچا بابا نے اپنے خلوت قدے میں بلایا، اکیلے میں تنہائی میں اپنے بیٹے کو جولی میں سر رکھا، باپ نے بیٹے کی جولی میں سر رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ کافی دیر روئے، ہچکی بند گئی، کافی دیر کے بعد سر اٹھایا، ہمت کو جمع کیا اور فرمانے لگے بیٹا یہ تیرے علم کی تکمیل نہیں ہے، ابھی تو نے قرآن حفظ کیا ہے، تفسیر پڑھو گے، حدیث پڑھو گے، فقہ پڑھو گے، علم نفی حاصل کرو گے، وہ سب کچھ تیرے لیے ہوگا اور دنیا میں تو بڑا مقام پائے گا، مگر بیٹا یہ جو تو قرآن یاد کر کے آیا ہے نا یہ تیرے لیے بھی ہے مگر خاص میرے لیے ہے، سبحان اللہ۔ تاکہ کوئی تو میرے پیچھے قرآن پڑھنے والا ہو۔
بیٹا بھی لاجوالا اللہ اکبر. رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں ابا جی آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. فرماتے ہیں وہ دن گیا آج کا دن آیا. کسی دن کا سورج تب تک غروب نہیں ہوتا جب تک 5 بارے تلاوت کر کے اپنے بابا کو اشارے ثواب نہیں کرتا. سبحان اللہ. خود قرآن پڑھو. اگر خود نہیں پڑھتے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. تیسرا بہت بھاری جملہ کہہ رہا ہوں. اگر بچوں کو بھی نہیں پڑھا سکتے اس لیے کہ ہمیں دنیا کی دوڑ میں برابر میں شامل ہونے, میں اور منزلوں کو طے کروں گا. میں نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا تو کم از کم دوستوں اتنا ضرور کہتا ہوں, اگر اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تو جامعہ شمس العلوم میں قرآن پڑھنے والے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو اپنا بچہ بنا لیں. سبحان اللہ. کسی ایک بچے کو اپنا بچہ بنا لیں, اس کی کفالت کا ذمہ اٹھائے, اس کے تعلیم کے اخراجات اٹھائے, اس کے معاملات کا خیال کرے. ہمارے یہ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کے تعلیمی اخراجات کوئی نہیں. ہمارا جو بچہ اسکول میں جاتا ہے وہاں تو ہزاروں اخراجات ہیں ہر مہینے. یہاں وہ نہیں ہے, یہاں نہ ہونے کے برابر اخراجات ہیں. میری بات پوری ہو چکی ہے. اپنے اپنے کو بات کر لیں. اللہ